يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے. رب کائنات ہم سب کو معاف کر کے جہنم سے آزاد فرما کے اپنی جنت کا وارث بنا دے. اللہ والوں، آج ایک بڑا ہی پیارا عنوان آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا ہے. اس عنوان کے بارے اس کا نام سب سے پہلے سماعت فرما لو. آداب النوم، سونے کے آداب. رات جب انسان سوتا ہے تو سونے کے متعلق 10 ادب قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنتے چلے جائیں. رب کائنات ہمیں سنت کے مطابق سونے اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اس مقام کی پہچان فرما لو جہاں سے رب رحمان کے پاک قرآن کی تلاوت کی ہے. سورت کا نام سورت الزمر اور 24واں پارہ. عرش والا رب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک تو انسان کا شعور ہے جس سے دیکھتا ہے اور بولتا ہے اور سنتا ہے. شعور اور ادراک کی قوت ہے. اور دوسرا انسان کے اندر روح اور اس کی جان ہے. اور تیسرا انسان کا جسم ہے. یہ 3 چیزیں مل کے ایک کامل انسان بن جاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کے جسم سے اس کی جان اور روح نکل جاتی ہے، اور جو شعور اور ادراک کی قوت ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. صرف اس کا جسم باقی رہ جاتا ہے. پھر اسے میت کہا جاتا ہے اور لاش کہا جاتا ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے دوران اللہ کے حکم سے جو شعور کی قوت ہے اور ادراک کی قوت ہے، جو بولنا اور سننا اور دوسری قوتیں اللہ کے حکم سے عارضی طور پر یہ کمزور ہو جاتی ہیں. جب کمزور ہوتی ہیں رب کے حکم سے تو انسان میٹھی نیند سو جاتا ہے، اور یہ نیند انسان کو ہر روز اس کی موت یاد دلاتی ہے. والتی لم تمت فی منامہا، جس کی موت آ گئی اللہ اس کی روح بھی قبض کر دیتا ہے، اور جسے نیند آئی اس سے شعور اور ادراک کی قوت اللہ پاک کمزور
کے عارضی طور پہ اٹھا لیتے ہیں. اور یاد رکھو کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں جب سو گیا ہے سو کے دوبارہ اٹھے گا یا مستقل ہی سو جائے گا. پنجابی زبان میں کہتے ہیں بندہ ستا ہی سو گیا، سویا دوبارہ بیدار نہیں ہوا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی. اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لو اور سونے کے 10 آداب اللہ پاک کے پاک قرآن سے اور پیارے نبی کی پیاری حدیث سے سنتے جاؤ. نمبر 1، دائیں ہاتھ پہ گنتے جاؤ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا ناپسند فرماتے تھے، اسے مکروہ سمجھتے تھے. اور عشاء کے بعد زیادہ دیر گفتگو کرنا اور باتیں کرنا اور مجلس سے سجا کے اپنے رات کے وقت کو برباد کرنا اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے ناپسند کیا ہے. یہ سونے کا پہلا عمل ہے. اور گنتے چلے جائیے. عشاء سے پہلے سو جانا ناجائز ہے اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ باتیں کرنا اور گفتگو کرنا اور دیر تک رات کو جاگتے رہنا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسے ناپسند کیا ہے، اسے ناجائز کیا ہے. اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی کل 10 ادب ہیں. پہلا تو یہ ہو گیا کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد جلدی سو جانا ہے. اور ایک فارسی زبان کی کہاوت ہے کہ زود کا ویتن و زود بیدار شدہ خوب اشتر. جلدی سو جانا اور جلدی اٹھنا یہ اچھی عادت ہے اور اللہ پاک کو یہ پسند ہے. نمبر 2، دیکھتے جاؤ دائیں ہاتھ پہ 10 چیزیں عرض کرنی ہے. آداب النوم، سونے کے آداب. جب رات کو سونے لگے تو پہلے وضو کر لیں. باوضو ہو کے سونا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب کو فرمایا اذا اتیت مسجدک، جب تو اپنے بستر پہ آئے رات کو سونا چاہتا ہے فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو نماز والا وضو کر لو. اگر سونے سے پہلے نماز والا وضو کر لیا باوضو ہو کے سو گئے تو ساری رات اللہ کی عبادت میں لکھی جائے گی. پہلا عادت کیا ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں. نمبر 2، باوضو ہو کر اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوءک للصلاۃ، باوضو ہو کے سو جائیں. اللہ پاک کو بڑا پسند ہے. رات سوئے رہیں گے ساری رات اللہ کی عبادت میں لکھی جائے گی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. کتنے ہو گئے؟ 2. نمبر 3، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان اذا اتیت مسجدک فاستقم علی شقک الایمن. یہ اپنا دایاں بازو ہے، اسے اپنا سرانہ بنا لیں. دائیں بازو کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیں، دائیں کروٹ میں لیٹ جائیں. فاستقم علی شقک الایمن، دائیں طرف یہ دایاں بازو اور دائیں کروٹ لیٹ کر سو جائیں. پہلا کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں. نمبر 2، جب سونے سے پہلے نماز والا وضو کر لیں. نمبر 3، اپنے دائیں کروٹ دایاں بازو جو ہے اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جائیں. یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ طبی فائدے بھی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نمبر 4، پیٹ کے بل لیٹنا
حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک آدمی الٹا لیٹ جاتا ہے اور الٹا لیٹ کے سو جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے الٹا، تو فرمایا ان ھذا زجاۃ یغضبها اللہ، یہ لیٹنا ایسا ہے جس سے اللہ بہت نفرت کرتے ہیں۔ جو الٹا لیٹ گیا پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے انھا زجاۃ اہل النار، اس طرح پیٹ کے بل الٹا لیٹ کے سو جانا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، اہل نار کی نشانی ہے، اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ سن لو بھائیو، پیٹ کے بل الٹا لیٹ کے سو جانا اللہ کو ناپسند ہے اور جہنمی لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں۔ نمبر 2، باوضو ہو کر سو جائیں۔ نمبر 3، اپنے دائیں کروٹ پہ لیٹ کے سو جائیں۔ نمبر 4، پیٹ کے بل لیٹ کے الٹا نہیں سونا۔ اس کے بارے میں 2 حدیث ہے، ایک میں ہے یہ اہل جہنم کا لیٹنا ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ہے یہ ایسا لیٹنا ہے جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اور جس بات سے رب نفرت کرے بندہ اس بات کو کیسے پسند کر سکتا ہے اور کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرما لے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے اذکار کر لیں۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی ذکر کیا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ سجدہ کی تلاوت ہے، 21ویں پارے میں ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، سونے سے پہلے آپ کے 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بڑا آسان وظیفہ ہے، اے دیکھو میرے بھائیوں، اپنے دونوں ہاتھ جمع کر کے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص بھی اور سورۃ الفلق بھی اور سورۃ الناس بھی، تینوں کل شریف 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار لیں اور سارے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے یہ اپنے آپ کو دم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، حضرت علی کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ تینوں کل شریف پڑھ کے اپنے سارے جسم کو دم کر لیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے حضرت برا بن عازب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ دعا سن لو۔ دعا سننے سے پہلے اپنے چہرے میری طرف کر لو، اور اس دعا کی نشانی یہ ہے اس میں ایک لفظ ہے الیکا، الیکا، یہ 6 مرتبہ آئے گا، 6 مرتبہ۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت سہری الیکا رغبۃ ورہبۃ الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا۔ یہ دعا ہے، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے لیے وسیع کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دیے ہیں، اے میرے اللہ میں نے اپنی کمر کو تیرے ہاتھ میں لٹا دیا ہے، اے اللہ ڈر ہے تو تیرے عذاب کا ڈر ہے، اگر شوق ہے تو تیری جنت کا شوق ہے، اے اللہ میں تیرے رسولوں کو مانتا ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان لاتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے، جو بندہ رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو
یہ دعا زبانی یاد نہیں ہے، حصن المسلم سے پڑھ لیں، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں سے پڑھ لیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، چند دن پڑھیں گے تو دعا یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کرسی ہے، سونے سے پہلے پڑھ لیں، اللہ ساری رات تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، جو بندہ صرف 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا فتح ہو، یہ اسے کافی ہے ہر شر سے بچانے کے لیے، ہر نقصان سے، ہر خطرے سے بچانے کے لیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، صرف 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی، انشاءاللہ ساری رات انسان اپنے رب کی حفاظت میں آئے گا۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ادب ہو گئے؟ 5، اور 6واں ادب 10 پورے کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیں گے۔ نمبر 1، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں۔ نمبر 2، بعد وضو سو جائیں۔ نمبر 3، دائیں کروٹ پہ لیٹ کے سو جائیں۔ نمبر 4، پیٹ کے بعد نہیں سونا۔ نمبر 5، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیں۔ نمبر 6، ایک دعا ہے بڑی خاص دعا، رات کو انسان سویا ہوتا ہے، اگر دوران نیند کسی وقت بیدار ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا طریقہ بتایا ہے۔ رات سوتے ہوئے نیند کے اندر جان آ گئی، انسان بیدار ہوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد فہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ وظیفہ کر کے اس کے بعد رات سویا ہوا ہے، دوران نیند بیدار ہو گیا، اس کو جان آ گئی تو یہ وظیفہ کر کے اس کے بعد جو دعا مانگے، جو بھی، مثلا ایک آدمی کے پاس اولاد نہیں ہے، ایک کے پاس مکان نہیں ہے، تو رات سویا ہوا ہے، بیدار ہوتا ہے، یہ وظیفہ کرتا ہے، پھر جو دعا مانگے گا اسی وقت فوراً اللہ قبول کروا دے گا، فوراً۔ اس دعا میں تاخیر نہیں ہوگی۔ رات سویا ہوا تھا، بیدار ہو گیا، یہ وظیفہ کرتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو فوراً آنن فانن، مکان نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، صحت نہیں ہے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، اللہ پاک اسے فوراً عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، نمبر 7 پیارے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، اذا آوى احدكم الى مسجده فلينفضه بداخلة ازاره، رات جب بستر پہ سونے لگے تو اپنا بستر جھاڑ دیں، اپنا بستر جھاڑ کے سوئے، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، نہیں جانتا کہ اس کے بستر پہ کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا ہو، کوئی نقصان دہ چیز آ گئی ہو۔ سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ لے، یہ سنت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 8 اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، لا ینام احدکم علی سطح لیس علیہ حجارہ، ایک چھت ہے اور چھت کے چاروں طرف دیوار نہیں ہے، چھت ہے دیوار نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسی چھت پہ سونے سے منع فرما دیا ہے، چھت ہے دیوار نہیں ہے، فرمایا کہ اذا اوى احدكم الى سطح ليس عليه حجارہ، جس چھت کے اوپر چاروں طرف دیوار نہیں ہے اس چھت پہ نہ سو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو جائے۔ اور اللہ کے پاک نبی کو مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کے
نبی کو ہم سے پیار ہے. فرمایا ایسے چھت پہ نہ سو جاؤ جس پہ دیوار نہیں ہے. نمبر 9 فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا نام احدکم ففی یدہ تمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. سونے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیا کرو. اگر ہاتھوں میں چکناہٹ ہے, وہ چیز لگی ہوئی ہے چکنائی والی, اسی حالت میں سو گئے تو ہو سکتا ہے رات کو تمہارا نقصان ہو جائے, وہ کیڑا مکوڑا آ جائے تمہیں نقصان پہنچا دے. اور جب امتی کو نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے پاک نبی کو یہ گوارا نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضرات گرامی, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جتنا امتی سے پیار ہے اتنا ہمیں اپنی جان سے بھی پیار نہیں ہے. فرمایا ہاتھوں میں چکناہٹ نہ ہو, سونے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیا کرو. 10واں اور آخری ادب جو آپ کے خطبہ جمعہ میں عرض کرنا ہے, فرمایا لا تترکوا النار حین تنامون. رات سونے سے پہلے اپنے گھروں میں آگ کو بجھا لیا کرو. ایک ہیٹر ہے وہ گیس والا وہ بجلی والا بند کر دے. سونے سے پہلے مدینہ پاک میں ایک واقعہ پیش آ گیا. اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی مبارک میں ایک مکان ہے, گھر ہے, اس کے اندر آگ جل رہی ہے. ایک چوہیا آتی ہے, آپ کو پکڑ کے ادھر ادھر پھینک دیتی ہے. سارا گھر بھی جل گیا, گھر والے بھی جل گئے. پر میں لا تترکوا النار حین تنامون. آگ والی کوئی بھی چیز ہے اس کا تعلق ایندھن سے ہے یا گیس سے ہے یا بجلی کے کسی بھی آگ والا آنا ہے, اسے سونے سے پہلے بند کر دیا کرو. ایسا نہ ہو گھر بھی جل جائے, گھر والے بھی جل جائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضرات گرامی, یہ 10 ادب ہے سونے کے. اللہ ہمیں سنت کے مطابق سونے اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو نیند ہے یہ انسان کو روزانہ اس کی موت یاد دلاتی ہے. روزانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس قوم کے لیے نشانی ہے نیند میں. نیند اللہ کی بڑی نشانی ہے. اگر انسان غور کرے اسے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. اگر غور نہ کرے تو سمجھتا ہے بس یہ ایک سرکٹ ہے جو چل رہا ہے. اللہ والوں, ہم جاگتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں, اور یاد رکھو اور نوٹ کر کے لے جاؤ, یہ ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا ایک وقت آنے والا ہے. اس پہ سٹاپ لگ جائے گا, سٹاپ لگ جائے گا, یہ ہمیشہ نہیں چلے گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. عشاء کے بعد جلدی سو جائیں, باوضو ہو کے دائیں کروٹ پہ لیٹ کے. پیٹ کے بعد سونا حرام ہے. سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیں, اور جب رات کو نیند میں بیداری ہو دعا کریں, فوراً قبول ہو جائے گی. سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ لیں. ایسی چھت پہ نہ سوئیں جس پہ دیوار نہیں ہے. چکناہٹ والے ہاتھ دھو کے سویا کریں. آپ کو بجھا کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, دین پہ زندہ رکھے, دین پہ مارے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه. كنا نود الاجتماع والطعام عند أهل البيت من النياحة. عزیز بھائیوں، جب کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو اس گھر میں کھانا نہیں کھانا. فوتگی والے گھر جائیں تو کھانا نہیں کھانا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا ماتم کرنے کا، پیٹنے کا گناہ ہوتا ہے، اس طرح فوتگی والے گھر کھانا کھانے میں گناہ ہوتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اصنعوا لآل جعفر طعاما، جس گھر فوتگی ہے ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. ان کے پاس مصیبت ہے، مشکل ہے اور وہ رنج اور غم میں ہیں، فوتگی والوں کو کھانا کھلاؤ. تو ایسے گھر میں جا کے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ مشروبات اور چائے اور کھانے اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں. کھانا خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے. ہاں، ایک دور دراز کا مہمان ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بھوک لگ گئی ہے، اسے ضرورت ہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے محلے کا یا ساتھ والے محلے کا یا اپنے شہر کا آدمی فوتگی والے گھر سے کھانا کھائے تو حدیث میں آتا ہے اس کا گناہ ماتم اور پیٹنے کے برابر ہے. تو اس بات سے حد الامکان پرہیز کیا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.